بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون صدق الله مولانا العظيم إلا عباد الله المخلصين جو اللہ کے مخلص بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی کس طرح فرمائیں گے، ان کی محنتوں کے نتائج کس طرح مرتب ہوں گے۔ زندگی میں جو انہوں نے اپنے ایمان پر جم کر نیک عمل اچھائی کی جو کوشش کی، اللہ جل جلالہ اس کا صلہ کتنا عظیم الشان دیں گے۔ دنیا میں ان کی مشقتیں، ان کی عبادتیں خامیوں والی بھی تھیں، محدود مدت کے لیے بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو کچھ ان کو عطا کریں گے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ عطا کریں گے اور ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے عطا کریں گے۔ فرمایا اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے طے شدہ رزق ہوگا، ایسا رزق جس کا مستقبل کے حوالے سے کبھی بھی چھن جانے کا، ختم ہو جانے کا، کم پڑ جانے کا خطرہ اور اندیشہ نہیں ہوگا۔ ایسا رزق دنیا میں انسان کو رزق ملتا ہے، اس کے لیے انسان محنت کرتا ہے، بعض مرتبہ ذلت بھی اٹھاتا ہے، پردیس بھی دیکھتا ہے، آزمائشیں اور مصیبت بھی دیکھتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے اتنا ملتا بھی نہیں، جو ملتا ہے اس پر خطرات بھی منڈلاتے رہتے ہیں۔ فرمایا وہاں رزق اللہ دیں گے، عزت کے ساتھ دیں گے، وافر دیں گے، خواہشات کے مطابق دیں گے، ایسی ایسی نعمتیں دیں گے کہ انسانی عقل اور شعور ان تک پہنچ نہیں سکتا، نہ ان کا ادراک کر سکتا۔ فواکہ، وہاں میوہ جات ہوں گے لذت کے لیے، چونکہ جنت میں کسی طرح کی محتاجگی نہیں ہوگی، بھوک پیاس ایک محتاجگی ہے۔ فرمایا وہاں جو تمہارا کھانا پینا ہوگا وہ بطور لذت ہوگا۔ وَهُمْ مُكْرَمُونَ، اس حال میں کہ یہ شاہی مہمان ہوں گے، بہت ہی عزت والے ہوں گے، بھائی بہت ہی زیادہ کیا ہوں گے؟ عزت والے ہوں گے۔ فی جنات النعیم، اور ہمیشہ ہمیشہ کے نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، وہاں جنت کی اعلیٰ ترین نشستوں پر تشریف فرما ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، بھرے ہوئے جام، جھلکتے ہوئے جام ان پر پیش کیے جائیں گے۔ بیضاء، وہ ایسی شراب ہوگی جو سفید ہوگی، لذۃ للشاربین، پینے والوں کو لذت دے گی۔ لا فیہا غول، نہ اس میں نشہ ہوگا، ولا هم عنہا ينزفون، لا فیہا غول، کسی قسم کی درد نہیں ہوگی، نہ وہ پیٹ میں درد کرے گی، نہ وہ سر میں درد کرے گی، نہ وہ گردے خراب کرے گی، نہ وہ چہرے پر لعنت برسوائے گی۔ بھائی دنیا کی ساری شراب میں یہ گندگیاں ہیں یا نہیں؟ طرح طرح کی بیماریاں ہیں، جسم کی بربادی ہے، گردوں کی تباہی ہے، چہروں پر لعنت ہے، چہرے کی نحوست ہے۔ احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شراب کے عادی کے چہرے پر کبھی بھی رونق ہو نہیں سکتی۔ فرمایا لا فیہا غول، اس میں کسی طرح کی کوئی تکلیف، کوئی درد نہیں ہوگا۔ ولا هم عنہا ينزفون، اور نہ وہ اس شراب سے بہکیں گے۔ قرآن کریم نے دوسرے فرمایا شرابا طہورا، وہ پاکیزہ شراب ہوگی۔ تیس جگہ فرمایا کہ اس شراب کی نہریں ہوں گی۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا
بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے کہ جی ہوگی تو شراب، ہوگی تو کیا؟ شراب۔ بھائی دنیا کی شراب تو پھلوں سے نکالی جاتی ہے، وہ شراب جو ہوگی وہ تو اللہ تعالیٰ ایک الگ قسم پیدا کرے۔ جیسے دیکھیں بات سن، انسان یہاں بھی ہوگا اور انسان جنت میں بھی ہوگا، دونوں ایک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی انسان کو وہاں پتہ نہیں کمالات کے کہاں پہنچا دیں گے، کہاں پہنچا دیں گے۔ اس لیے جنت کی جو شراب ہوگی وہ تو چشموں سے نکلنے والے ہوگی، وہ گلے سڑے انگوروں سے بنائی تھوڑی جائے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں ہوگا۔ کل کے درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی خواہشات یہ 3-4 چیزوں میں محدود ہیں، کھانے میں، لباس میں، رہائش میں اور شریک زندگی میں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے میرا لباس اعلیٰ ہو، میری رہائش اعلیٰ ہو، میرا کھانا پینا اعلیٰ ہو، اور میرے ساتھ زندگی میں شریک جو ہو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو۔ یہ اللہ نے انسان میں ایک پاکیزہ ترین جذبہ اور فطرت رکھی ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ اللہ نے فطرت بنائی ہے۔ فطرت کبھی بھی غلط نہیں ہوتی، اگر کبھی ہمیں فطرت غلط لگے تو ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ غلط نہیں ہوتی۔ فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتٌ، اور ان جنتیوں کے پاس ایسی بیویاں ہوں گی قاصرات الطرف عین، جو شرم و حیا کی وجہ سے نگاہ نیچے رکھنے والی ہوگی، الطرف عین، اور وہ موٹی آنکھوں والی ہوگی۔ عورت کے اندر تمام خوبیوں سے بڑھ کر جو خوبی ہے وہ اس کا باحیا ہونا ہے، اس کا بھائی کیا ہونا ہے؟ یہ عورت کا سب سے عظیم الشان وصف ہے، باحیا ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے، لمبا واقعہ ہے۔ وہاں مسافر جب بن کر پہنچے، 2 بچیوں کو دیکھا، وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانے سے روک رہی ہیں۔ وجہ پوچھی، بتایا ہمارے ابا بوڑھے ہیں، نامحرموں کے پاس یہ جو دوسرے چرواہے ہیں یہ اپنی بکریوں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے، پھر بچا کھچا پانی وہ جو ہے وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا لیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا، وہ گھر گئی، جلدی پہنچ گئی۔ ان کے ابا نے پوچھا آج آپ جلدی آ گئی ہو؟ جی آج ہم نے اپنی بکریوں کو پانی جلدی پلا لیا تھا۔ وہ کیسے پلا لیا؟ ہمیں اس طرح کا ایک بہت ہی باحیا شریف النفس انسان مل گئے تھے، انہوں نے اس طرح ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ والد نے کہا اچھا، یہ بھی بتایا کہ وہ مسافر کو پردیسی لگتے تھے۔ کہا پھر ان کو گھر لاؤ، تاکہ انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا۔ اب وہ بچی جب آئی ہے تو قرآن کریم نے بظاہر ایسا جملہ جس کے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن عورت کے کردار میں وہ سب سے اعلیٰ جملہ ہے، قرآن نے اس وصف کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ بچی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی تو قرآن کہہ رہا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ بچی چلتی ہوئی آئی حیا کے ساتھ۔ بھائی کس کے ساتھ؟ حیا کے ساتھ۔ مفسرین یہاں کہتے ہیں کہ یہاں اس بچی کی چال کا، اس بچی کے آنے کا بظاہر تذکرہ نہ بھی ہوتا تو واقعہ پھر بھی پورا تھا۔ بھائی واقعہ پھر بھی کیا تھا؟ لیکن قرآن کریم نے اس بچی کے مومنہ باحیا ہونے کا جو سب سے بڑا ایک کمال ہے عورت میں، اس کا تذکرہ بطور خاص کیا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ بچی چلتے ہوئی آئی بھائی کس طرح؟ حیا کے ساتھ۔ فرمایا وہ جنت کی جو بیویاں ہوں گی قاصرات، وہ نیچی نگاہ والی ہوگی حیا کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ظاہری حسن و جمال میں یہ عطا کریں گے کہ ان کی آنکھیں بڑی ہوگی، کأنہم بیض مکنون، گویا کہ وہ چھپائے ہوئے انڈے ہوں گے۔ عرب تشبیہ دیتے تھے، شتر مرغ وغیرہ جو دوسرے پرندے ہیں یہ اپنے انڈوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، ان پر گرد و غبار نہ ہو، اور
ان کو زیادہ ہیٹ کی وجہ سے وہ خراب نہ ہو جائے۔ پرندہ جس انڈے کو چھپا کے رکھتا ہے وہ بہت سفید، بہت صاف ستھرا، بڑا نفیس ہوتا ہے۔ عرب کسی چیز کی نفاست کو، صفائی کو، کسی چیز کے حسن جمال کو اگر تشبیہ دینا چاہتے تو اس کو تشبیہ دیتے پرندوں کے چھپائے ہوئے انڈوں کے ساتھ۔ یہ تشبیہ ان کے یہاں، یہ ضرب المثل بہت عام تھا عربوں کے یہاں۔ جب کسی چیز کی نفاست، صفائی اور اس کا نظیف ہونا دیکھتے تو فوراً کہتے یار اس کی نفاست، اس کی صفائی تو اس طرح ہے جس طرح پرندے کے چھپائے ہوئے انڈے، پرندے کے چھپائے ہوئے۔ تو وہی تشبیہ قرآن نے فرمایا، وہ بیویاں یوں ہوگی کأنہم بیض مکنون، جس طرح کے چھپائے ہوئے انڈے۔ یہ سارا تذکرہ قرآن نے کر دیا۔ آگے قرآن نے بڑی عجیب بات ذکر کی ہے، بھائی ذرا توجہ کرنا۔ اہل جنت کسی دن آپس میں بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہوں، اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا والا حافظہ اللہ وہاں ختم نہیں کریں گے۔ بھائی میری بات پر غور کرو، موت آ گئی ہے، پتہ نہیں کتنی صدیاں برزخ میں گزر گئی ہے، اور پتہ نہیں کتنی صدیاں دنیا کے اعتبار سے محشر میں گزر، اور پہنچ کہاں گئے ہیں یہ جنت میں، اور ان کا دنیا والا حافظہ کیا ہوگا؟ باقی ہوگا۔ اس آیت سے پتہ چلا اہل جنت تمام مراحل، تمام منازل، برزخ کے، محشر کے، پلسرات کے، سب گزار کر بھائی کہاں پہنچ کے؟ جنت میں۔ آپس میں ایک دن گپ شپ ہو رہی ہے اہل جنت۔ ایک دوست کہے گا یار، گپ شپ شرکائے مجلس میں سے ایک کہے گا یار دنیا میں میرا ایک یار تھا، معلوم ہوا دنیا کا حافظہ کیا ہے؟ غائب ہے۔ وہ کہے گا دنیا کا میرا ایک یار تھا، بڑا میرا ایک دوست، جگری دوست تھا، وہ میرے ساتھ ایک مسئلے پر بحث کیا کرتا تھا، وہ مجھے تعجب سے، حقارت سے، حیرت سے کہا تھا وہ تو بھی مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتا ہے؟ تیرا نظریہ بھی یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا؟ تو بھی اس بات کا قائل ہے کیا؟ لوگ آج کے زمانے میں دین کی باتوں کو حقارت سے کہتے ہیں نا، حقارت سے کہتے ہیں کہ یار آپ بھی اس بات کے قائل ہو۔ بھائی میری بات سمجھ رہے؟ وہ کہے گا وہ مجھے دنیا میں کہا کرتا تھا تو بھی اس بات کی تصدیق کرتا تھا دنیا میں، تیرا عقیدہ بھی یہ تھا، تیرا نظریہ بھی یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہمیں دوبارہ زندہ کر کے بدلہ دیا جائے گا، تو بھی اس بات کا قائل تھا۔ یہ جنتی اپنے ساتھیوں کو کہے گا یار آج ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کا کیا بن رہا ہے، ہم تو اللہ کی رحمتوں میں پہنچ گئے، ہم تو بھائی کدھر پہنچ گئے؟ اللہ کی رحمتوں میں۔ اور اس سے یہ پتہ چلا، جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، کہ معلوم ہوا صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کو دنیا کا حافظہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ قائم ہوگا۔ اور اس کی تائید ایک اور دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے، نسائی کی حدیث ہے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، اس کی روح جب پہنچتی ہے تو وہاں جو اس کے دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور وہ پھر خیر خیریت پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، میں کوئی کمزور بات نہیں کر رہا آپ سے۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داروں کے حال پوچھتے ہیں، فلانے کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، پوچھتے پوچھتے کہتے ہیں فلانے کا حال کیا؟ یہ جو نئی روح وہاں پہنچی ہوتی ہے یہ کہتی ہے وہ تمہارے پاس نہیں پہنچا ابھی تک؟ کہے گا نہیں، یہ نئی روح کہے گی وہ تو مجھ سے پہلے آ گیا۔ یہ نئی روح کیا کہے گی؟ بھائی وہ تو مجھ سے، پھر سارے پریشان ہوں گے کہ لگتا ہے کہ وہ یہاں اللہ کی رحمت میں وہ پہنچے، وہ دوسری جگہ چلا گیا، وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کہاں چلا گیا؟
چونکہ وہ تو آپ سے آپ بتا رہے ہیں وہ ہم لوگوں سے پہلے آ گیا۔ اس واقعے سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا جو حافظہ ہوگا بھائی وہ وہاں قائم اللہ رکھیں گے، اور اللہ کو رکھنا بھی چاہیے، پھر ہی اس کی لذت کا پتہ چلے گا جنت کا۔ کیوں بھائی؟ اگر آپ بھول ہی گئے ہو کہ ہم جنوری کی سردیوں میں اتنی دور فجر کی نماز پڑھنے جاتے رہے تو بھول ہی گئے، پھر جنت کا کیا مزہ؟ انسان جب اپنی مشقتوں کو یاد رکھ کر کامیابیوں پر پہنچتا ہے پھر کامیابی کی لذت اس کی ڈبل ہو جاتی ہے۔ بہرحال دیکھیے ذرا یہ عجیب مقال میں قال فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، یہ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے سوال باتیں کر رہے ہوں گے۔ قال قائل منهم، مجلس میں سے ایک شخص کہے گا انی کان لی قرین، میرا ایک جگری دوست تھا، میرا ایک کیا تھا؟ یقول، وہ کہا کرتا تھا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، تو بھی اس بات کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، تو بھی یہ ایمان رکھنے والوں میں سے ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، ہڈیاں بن جائیں گے، اِنَّا لَمَدِینُونَ، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے بدلہ دیا جائے گا؟ تیرا عقیدہ بھی ہے؟ قال، یہ جنتی کہے گا هل انتم مطلعون، کیا تم ذرا خبر رکھنا چاہتے ہو، چیک کریں کیا ہے؟ بھائی ذرا میری طرف دیکھنا، سورہ اعراف میں یہ ہے کہ جنتیوں کے پاس اختیار ہوگا جس وقت وہ جہنم اور دوزخ کا معائنہ کرنا چاہیں کر سکیں گے۔ جنت اونچا مقام ہے ہوگا وہاں محل وقوع کے اعتبار سے، دوزخ جو ہے وہ نیچے ہوگی۔ جس طرح انسان کسی بلند بلڈنگ پر کھڑے ہو کر کسی چیز کا معائنہ کرتا ہے نا، تو جنتی جب چاہیں گے اونچے مقام پر کھڑے ہو کر بھائی دوزخ کا کیا کر سکیں گے؟ وہ جہنم کا معائنہ کر سکیں گے۔ یہ سارے آگے کے چلو یار دیکھتے کہیں نظر پڑ جائے۔ اب جب یہ دیکھ رہے ہوں گے نا تو دوزخ کے درمیان میں اس کو اپنا دوست مل جائے گا جو اپنے کفر کی سزا بھگت رہا ہوگا۔ پھر یہ اس سے پوچھیں گے فَطَلَعَ، جب یہ جہنم کو دیکھیں گے تو فَرَآهُ، اس دوست کو دیکھ لیں گے، فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جہنم کے درمیان میں، آگ کے درمیان میں۔ قال تاللہ، یہ کہے گا اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، میں سادہ زبان میں کہوں تو دنیا میں جس چیز کا تو انکار کر رہا تھا تو نے آج جناب دیکھ لیا، لگ گیا پتا، تو نہ کسی زندگی کو مانتا تھا، کسی چیز کو مانتا ہی نہ تھا۔ یہ جنتی دوست جو ہے نا بڑی عجیب بات کہے گا، یہ کہے گا اگر مجھ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، تو نے جو کچھ میرے دماغ کو خراب کرنے کی کوشش کی، اگر میرا اللہ مجھے نہ سنبھالتا تو آج اپنے ساتھ مجھے بھی برباد کر چکا ہوتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي، اگر نہ ہوتی میرے رب کی نعمت اور فضل، لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، تو آج میں بھی تیرے ساتھ دھر لیا جاتا، میں بھی تیرے ساتھ دوزخ میں گرفتار ہونے والوں میں سے ہو جاتا۔ یہ واپس آ جائیں گے اور ان کو واپسی پر اتنی خوشی ہوگی، اس شخص کو یہ کہے گا تو میرا دوست تھا، تو نے مجھے غلط راہ پر لے جانے کی بہت کوشش کی، میرا اللہ کا مجھ پر فضل نہ ہوتا تو میں کبھی بھی تیرے وار سے، تیرے ورغلانے سے بچ نہ سکتا۔ جب یہ واپس آئے گا نا تو خوشی سے کہیں گے افما نحن بمیتین، کیا ہم اب مریں گے؟ ہم پر کبھی بھی اب موت الا موتتنا الاولی، بس جو پہلی موت آ گئی، وما نحن بمعذبین، ہمیں کبھی بھی عذاب دیا نہیں جائے گا۔ اور پھر ان کی زبان پر بھائی یہ جو جنتی دوزخ کا معائنہ کر کے آ رہے ہوں گے،
ان کی زبان پر ایک تبصرہ نکلے گا، ان ھذا لہو الفوز العظیم۔ لوگوں یہ ہے اصل میں جو کامیابی، جس کو کامیابی، یہ ہے عظیم الشان کامیابی، یہ ہے وہ کامیابی حقیقت میں جس کو کامیابی کہا جانا چاہیے، یہ ہے وہ کامیابی۔ آگے قرآن فرما رہا لِمِثْلِ هَذَا، لوگوں اس جیسی کامیابیوں کے لیے کچھ کرو اگر کرنا چاہتے ہو، عمل کرتے ہو تو ان کامیابیوں کو پانے کے لیے کرو۔ تمہاری منزل اصل میں یہ ہے، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کامیابی کو پانے کے لیے کرنا چاہیے۔ تمہارے نیک عمل جو ہے، فرمایا لِمِثْلِ هَذَا، اس جیسی کامیابی کے لیے فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اس سے بھائی آخری بات یہ بھی پتہ چلا کہ بندہ کو اپنے یار دوستوں پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے کہ یہ میرا دوست کس ذہن کا مالک ہے، یہ میرا دوست کس ذہن کا مالک ہے۔ ہمارے مسلمان اس میں بہت بھولے، قادیانی، یہ دوسرے بے دین لوگ اتنے مکار ہیں، تجربہ بھی ہے، سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے۔ یاری دوستی میں جتنا میٹھا قادیانی ہے، اگر اسکول میں 200 ٹیچر ہے نا، ایک قادیانی آ گیا، وہ اتنا میٹھا بنے گا 200 کے ساتھ، ایسا ہی ہے جی، ہاں وہ اتنا میٹھا بنے گا۔ ہمارے پاس دوست آتے ہیں کہ یار میرا یہ 15 سال سے دوست ہے، اتنا زبردست۔ لوگ کہتے ہیں جی مفتی صاحب یہ پھر اتنے اچھے کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی وہ اتنے اچھے ہوتے نہیں، اتنے اچھے بنتے ہیں آپ کو برباد کرنے کے لیے۔ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کی کیا ہوتی ہے؟ بہت سال پہلے میرے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے کہا جی میں اسلام آباد فلاں جگہ 15 سال 20 سال نوکری کی ہے، یہ 15 سال میرے ساتھ رہے ہیں، پورے ہمارے دفتر میں اس سے زیادہ با اخلاق بندہ۔ اس کو تعجب تھا، میں نے کہا یار تجھے تعجب پتہ کیوں ہو رہا ہے؟ تیرا واسطہ صرف اس سے پڑا ہے، جہاں بھی جاؤ گے 200 بندوں میں اگر ایک قادیانی ہوگا وہ اتنا میٹھا ہوگا، ایستا 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 ایستا۔ ان کی ٹریننگ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت ساروں کی تنخواہ ہے، بہت ساروں کی کیا ہے؟ تنخواہ ہے۔ ان کا طریقہ واردات ہے، کالج یونیورسٹیوں میں داخلہ لیں گے، باصلاحیت نوجوانوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے، پیچھے سے پیسہ ہے، آہستہ 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 ان کا بھائی کیا کر دیں گے؟ بیڑا غرق کر دیں گے۔ اس لیے اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے، وہاں جا کے پچھتانا پڑے گا کہ ہمارے یار دوستوں میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارا دین اور ایمان برباد ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔